بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کل ملکی حالات اتنے زیادہ دیگر گوں ہیں اور خبریں انسان سنتا ہے پریشانی میں اور سن کے اور زیادہ ڈپریشن کا شکار ہوتا ہے۔ تو میں بہت اپ ڈاؤن فیل کر رہی تھی، تو صبح سویرے ایسے پریشانی میں لیٹے ہوئے میں نے اپنے بیٹے کو یاد کیا۔ اس کے 5-6 سال کا تھا وہ، تو ادھر ادھر سے کچھ سن کے آتا تو اس کی عادت تھی کہ ڈسکس کرتا آگے۔ تو میرے پاس آیا، میں کوئی کام لگی تھی گھر کا، تو کہتا ہے کہ امی پاکستان قائد اعظم نے بنایا تھا۔ میں نے کہا جی۔ اس نے کہا بہت سیمنٹ لگا تھا، بہت اینٹیں لگی تھیں۔ خیر میں نے کہا جی۔ تو کہتا ہے کہ بہت دن لگ گئے تھے پاکستان بنانے میں۔ میں نے کہا جی۔ تو کہتا ہے کہ قائد اعظم تو بڑے تھک گئے ہوں گے۔ میں نے کہا جی۔ تو پھر کہتا ہے کہ بیمار ہو گئے تھے بہت زیادہ۔ میں نے کہا جی۔ تو کہتا ہے کہ اب ٹھیک ہے، بڑی پریشانی کے ساتھ۔ اور میں اکیلے ہی بیٹھ کے ہنستی رہی، اور ابھی بھی جب میں وہ واقعہ یاد کرتی ہوں تو میں کہتی ہوں بچے کتنے معصوم ہوتے ہیں، اور اسی طرح کی ان کی کئی باتیں اس کی یاد کرتی رہی۔ اور میری ابھی بھی یعنی اتنے ماشاءاللہ شادی شدہ ہو گیا ہے، تو میری اپنی طبیعت ٹھیک ہو گئی، کافی اچھا فیل کرنا شروع ہو گئی۔ تو جی بس پھر مجبور ہو کے پھر سنتے ہیں، پھر پریشان ہوتے ہیں۔ تو آج کل حالات کچھ ٹھیک اس طرح سے نہیں جا رہے، بالکل ہی نہیں۔ یعنی ایک تو ہوتا ہے نا تھوڑے بہت ہی زیادہ حالات خراب ہیں۔ یعنی واقعی جو بنگلہ دیش کی آخری سالوں کی تھی صورتحال، بالکل اسی نہج پہ جا رہی ہے۔ کچھ دن پہلے سن رہے تھے کہ حالات ٹھیک نہیں، اور اب یہ سامنے آ رہی ہے چیز جس کو انسان آنکھیں جس سے چرا نہیں پا رہا۔ KPK میں اور بلوچستان میں دونوں میں بہت زیادہ حالات خراب ہیں، بہت زیادہ بیرونی قوتیں بھی کار فرما ہیں، لیکن اصل بات یہ ہے کہ عوام میں ایک بے چینی پائی جاتی ہے۔ تو علی امین گنڈا پور کی بار بار کی اسی طرح کی اسٹیٹمنٹیں کہ جن سے کہہ سکتے ہیں کہ علیحدگی کی بو آتی ہے، لیکن اس کو بڑے ہمارے کتنی حکمت عملی سے ٹیکل کریں گے، کتنا اس کو ان معاملات کو سلجھائیں گے، یہیں پہ رہنماؤں کی کہتے ہیں آزمائش ہوتی ہے کہ وہ یعنی ایک مقبول لیڈر ہے، اس کو 2/3 سے بھی زیادہ ووٹ پڑے ہوئے ہیں، وہ اس کی موسٹلی باتیں ٹھیک ہیں۔ کوئی اس طرح کی اگر وہ بات کرتا ہے تو یہ سوچنا چاہیے بیٹھ کے ہمارے بڑوں کو کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ پھر دوسری طرف یہ بھی خبریں آ رہی ہیں کہ یعنی ہمیں لگتا عجب ہے کہ افغانستان سے بات کرنا کوئی ویسے تو اتنی عجیب بات ہونی بھی نہیں چاہیے کہ ہمارا برادر اسلامی ملک ہے اور تجارتی ہمارے ساتھ اس کے تعلقات ہیں، اور پھر یہ ہے کہ اگر امریکہ سے بات ہو سکتی ہے، اگر انڈیا سے بات ہو سکتی ہے، تو افغانستان سے بات کیوں نہیں ہو سکتی؟ اس کو اور ان سے تعلقات کیوں اچھے نہیں ہو سکتے؟ اس بات پہ توجہ بہت ضروری ہے۔ تو اتنا زیادہ اس پہ سیخ پا بھی نہیں ہونے کی ضرورت کہ اگر انہوں نے کہہ دیا کہ ہاں جی بات کرنی ہے، تو وہی جیسے بیرسٹر سیف کہہ رہے ہیں کہ تو انہوں نے بات ایک کہہ دی کہ جی ہم کرنا چاہتے ہیں، کون سا کر گئے ایسا؟ تو وہ کہتے کہ تنگ آمد بجمع آمد، تو ایسے یعنی اپنے جو بڑے ہوتے ہیں، ملک کے ہوتے ہیں، گھروں کے ہوتے ہیں، وہ جوڑ کے رکھتے ہیں اور اس کے لیے قربانیاں دی جاتی ہیں، اس کے لیے آگے بڑھا جاتا ہے، اور اناؤں کے سے کو پیچھے کر کے تو جو ہے نا ملکی مفاد کے لیے اپنے مفادات کی قربانی دے کے تو اپنے مختلف جو اس کے عناصر ہوتے ہیں اس کو جوڑ کے رکھیں، تو اس کو کہیں گے کہ ہم واقعی ہمارے بڑے کوئی رہنما ہیں، چاہے وہ فوجی ہیں، چاہے وہ سول حکومت ہے۔ پھر ایک اور گلگلہ ہے جی کہ IMF نے آمادگی ظاہر کی ہے اس شرط پر 7 ارب قرضہ دینے کی
کہ پاکستان میں جتنے اکنامک زون ہیں ان کو بند کر دیا جائے گا اور ان کو نہیں چلایا جائے گا، یعنی عجب عجب شرائط ہیں۔ اور پھر یہ بھی ہے کہ پاکستان نے مان لیا اور کے پی کے علاوہ سارے صوبے جو ہیں وہ بھی اس پہ رضامند ہیں۔ تو یہ سن کے حیرت ہوتی ہے بندے کو کہ وہ کیا کہتے ہیں کہ دنیا کیا سے کیا ہوتی جا رہی ہے، اور جب ہم اس سارے کیا کہتے ہیں عقدوں کو کھولتے ہیں تو بیچ میں سے کیا کیا عجیب و غریب چیزیں نکلتی ہیں۔ تو اس چیز کے بارے میں بس پریشانی ہوئی جا رہی ہے۔ پھر عمران خان کو جی ملٹری ٹرائل میں رکھیں گے اور زیادہ بے چینیاں پھیلائیں گے۔ ایک بندے کے ساتھ کچھ جب خاص طور پر وہی ہوتا ہے کہ ایک وہ کیا کہتے ہیں عزت جسے خدا دیتا ہے اسے انسان بھی عزت دے، اور کسی طرح سے ان جو مقبول جو رہنما ہیں انہی کو ملا کے تو حکومت بنائیں اور انہی کو ملا کے تو جو ہے نا آگے بڑھیں، بجائے اس کے کہ ان کو اور زیادہ سے زیادہ تکلیف دینے کے ایک لاہے عمل سوچا جائے۔ تو بس فی الحال تو یہی میں سوچی جا رہی تھی، باقی تو اللہ ہم پہ رحم کرے اور اللہ تعالی ہمارے جو رہنما ہیں ان کو ایک بصیرت دے، وہ کیا کہتے ہیں دیداوری دے، جس سے وہ معاملات کو سلجھا سکیں بہتر طریقے سے، حکمت اور دانائی دے تاکہ بہتر کچھ طریقہ کار وضع ہو سکے۔ اور وہ کیا کہتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ ہر کوئی فیض احمد فیض کی طرح سے یہ سوچنا شروع ہو جائے کہ نثار تیری گلیوں کے اے وطن کے جہاں چلی ہے رسم کے کوئی نہ سر اٹھا کے چلے۔ ایسا نہ ہو، سب خوشی سے جئیں اور ترقی کرے ہمارا ملک، کوئی ایسا راستہ نکالیں۔